اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داؤد بندگی کرمانی قادری شیر گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد بندگی شیر گڑھی قادری 10ویں صدی ہجری کے سلسلہ قادریہ کے اکابر اولیاء میں سے تھے اور انہیں اپنے دور کے اولیاء اور بزرگان دین میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کی بزرگی اور ولایت مسلمہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی داؤد تھا، مگر آپ حضرت شیخ داؤد بندگی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کی، اس لیے بندگی کا نام آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہوا۔ آپ کے والد کا نام فتح اللہ بن مبارک تھا۔ پہلے آپ کے اجداد چینی وال میں رہائش پذیر تھے، پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے موضع سیدھ پور میں چلے گئے۔ یہ قصبہ ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک سن 919 ہجری میں چینی وال ضلع مظفر گڑھ میں ہوئی۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی سید رحمت اللہ نے کی۔ آپ نے بچپن کا زمانہ اپنے نہال کے ہاں ست گھرا ضلع سہیوال میں گزارا۔ ابتدا میں آپ اپنے بھائی کے زیر تربیت برسوں تحصیلی علوم میں مصروف رہے، پھر آپ بقیہ علوم کی تکمیل کے لیے لاہور تشریف لائے اور یہاں آپ نے اس زمانے کے مشہور عالم شاعر اور صوفی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے شاگرد مولانا شیخ محمد اسماعیل بن عبداللہ اوچی سے تعلیم حاصل کی، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ داؤد کی ذہانت اور ذکاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کتاب پڑھتے ذہن میں فوراً محفوظ ہو جاتی۔ آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کے استاد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری مولانا جامی سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے استفادہ اور اکتساب علم کیا، ہمارا یہ شاگرد بھی ایک روز علم و فضل اور شہرت و مقبولیت کے اس مرتبہ پر پہنچے گا کہ لوگ اس سے استفادہ پر فخر کریں گے اور اس سے ملاقات کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں گے۔ چنانچہ آپ کی پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے لگے، رات بھر نہ سوتے اور ساری رات کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود اور کبھی قعدہ میں گزر جاتے۔ کئی سال آپ نے جنگلوں میں ایسے گزارے کہ دنیا اور اہل دنیا سے آپ کا تعلق نہ رہا اور کثرت ریاضت سے آپ کو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست نسبت اوصی پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت غوث الاعظم کی باطنی ہدایت سے آپ نے حضرت سید حامد گنج بخش قادری کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے سلسلہ قادریہ کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ حامد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر ثانی کے صاحبزادے تھے اور سلسلہ قادریہ کے اکابر شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ حامد گنج بخش سے بیعت ہونے کے بعد آپ نے قادری اذکار کے مطابق بے پناہ ریاضت اور مجاہدات کیے۔ آپ دیپال پور کے صحرا میں ننگے پیر اور ننگے سر پھرا کرتے تھے، سوائے جنگل کے پرندوں اور جانوروں کے کوئی آپ کا ساتھی نہ تھا۔ سال ہر سال تک آپ نے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت کی اور اتنی عبادت کی کہ دل کی تمام خواہشات ختم ہو گئی اور دنیاوی علائق سے بے نیاز ہو گئے۔ فیض باطن کی بدولت فرقہ بازی اور دنیاوی جھگڑوں سے نکل کر روحانی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اب آپ کا قیام شیر گڑھ ضلع سہیوال میں تھا، جو اب ضلع اکاڑا میں آتا ہے، اور آپ کے روحانی فیوز و برکات سے عوام اور خاص استفادہ کرنے لگے۔ حضرت شیخ نے پاک بازی اور نفس کشی کو زندگی کا شعار بنا لیا تھا۔ وہ لگاتار 6 ماہ روزے رکھتے چلے جاتے اور افطار کے وقت نہایت معمولی غذا کھاتے اور ان کی خوراک بہت کم اور بڑی ہی سادہ ہوا کرتی تھی۔ لباس بھی آپ سادہ پہنا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب اخبار الاخیار کے مصنف آپ کے ہم اثر تھے۔
آپ بیان کرتے ہیں کہ شیخ داؤد مجلس میں اس طرح مضطرب اور حیران بیٹھے رہتے جیسے وہ شخص بیٹھتا ہے جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کے انتظار میں ہو۔ اچانک آپ پر ذوق و شوق کی کیفیت طاری ہو جاتی اور حقائق و معارف بیان کرنے لگتے، اور کبھی کبھی بیان فرماتے کہ بغداد شریف کی ہوائیں میرے دل کو چھو رہی ہیں جو اپنے ساتھ نفحات الہی کو لیے ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ بغداد شریف کی طرف دیکھتے رہتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت معنوی تھی۔ آپ بے حد متوکل اور گوشہ نشین تھے، دنیا داروں کی صحبت سے بہت پرہیز کرتے تھے اور فکر کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ آپ کی بے نیازی کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے اپنا قیام پنجاب کے دوران شہباز خان کمبو کو آپ کے پاس بھیجا اور تمنا ظاہر کی کہ آپ اس کے پاس آئیں، لیکن آپ نے معذرت کرتے ہوئے کہلا بھیجا کہ میں یہاں بھی دعا گو ہوں اور جو کر سکتا ہوں یہاں بیٹھے بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دعوت حق میں گزارا۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ علائے حق و امر بالمعروف میں شمشیر برہنہ تھے اور وعظ و نصیحت اور ارشاد و ہدایت میں ان کا تمام وقت گزرتا تھا۔ وہ ان صوفیاء خام اور علماء سو سے سخت بیزار تھے جنہوں نے علم اور تصوف کے پردے میں دنیا طلبی اور حب جاہ کو اپنا مقصد بنا رکھا تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ داؤد کی سخاوت اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ سال میں 2-3 بار ہر وہ شے جو ان کے پاس ہوتی خواہ نقد خواہ جنس غربا میں تقسیم کر دیتے اور اپنے پاس مٹی کے ایک کوزے اور پرانے مسلح کے سوا کچھ نہ رکھتے۔ وہ کسی شے کو بھی اپنی ملکیت میں رکھنے سے بیزار تھے۔ آپ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا جمال الدین المعروف شیخ بہلول، شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شاہ ابو اسحاق لاہوری اور حضرت شاہ ابو المعالی لاہوری کے اسماء گرامی قابل قدر ہیں۔ شاہ ابو المعالی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد حضرت شیخ رحمۃ اللہ کا مزار پر انوار بھی شیر گڑھ میں حضرت شیخ داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب واقع ہے۔ آپ کا وصال سن 982 ہجری بمطابق سن 1574 عیسوی میں شیر گڑھ میں ہوا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس شیر گڑھ میں ہے۔ شیر گڑھ رنالا خرد سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر دیپال پور روڈ پر واقع قصبہ ہے۔ آپ کے مزار پر ایک بہت بڑا گنبد بنا ہے اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب آپ نے شیر گڑھ میں ڈیرا لگایا تو یہاں سے ہندو فقیر وندو رام کو اٹھا دیا۔ اس نے جاتی دفعہ کہا کہ میں تیرا چراغ یہاں جلنے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ چراغ خدا کا روشن کیا ہوا ہے، تیرے بجھانے سے نہیں بجھے گا۔ چونکہ وہ فقیر بھی مستجاب الدعوات تھا، اس کے تصرف سے عرس کے دن میں بھی سخت ہوا شروع ہو جاتی ہے، مگر آپ کا یہ تصرف ہے کہ چراغ گل نہیں ہوتے، ویسے ہی جلتے رہتے ہیں۔ آج تک یہ دونوں باتیں جاری ہیں، بلکہ اس ہوا کو اکثر لوگ آپ کے نام سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت بندگی صاحب قصر عارفاں کے باغ میں اقامت پذیر تھے۔ آپ کے ایک مرید آٹا لے کر تنور میں روٹیاں پکانے لگے۔ اتنے میں بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت بندگی صاحب نے فرمایا کہ بارش سے کہو کہ جہاں ہم ہیں وہاں تک نہ آئے۔ مرید نے بہت عاجزی سے کہا کہ میری کیا مجال جو ایسی بات کہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں اسی طرح کرو اور نفس کو محفوظ رکھو۔ بندگی صاحب کے ارشاد کی تعمیل میں جس طرح کے حضرت نے فرمایا تھا کہا، اس قادر کی قدرت کہ حضرت بندگی صاحب کے نفس نفیس کی برکت سے جہاں وہ درویش تھے ایک قطرہ پانی تک کا نہ برسا اور باہر خوب بارش ہوئی۔ بندگی صاحب کے ایک مرید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت بندگی صاحب سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا کی برکت سے لڑکا ہوا، مگر وہ مر گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، فرمانے لگے کہ تم نے ہم سے درخواست کی تھی کہ لڑکا ہو، اللہ کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھر وہ لے بھی گیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ فقیروں کی دعا سے تمہیں 2 اور لڑکے دے گا اور وہ لمبی عمر پائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد فرماتے ہیں کہ میرے ہاں 2 لڑکے ہوئے، ایک بیمار ہو گیا تو میں نے حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیا ہے؟ وہ میرا لڑکا ہے، وہ اکثر بیمار ہو کر شفا پاتا رہے گا۔ پھر جس طرح حضرت بندگی صاحب نے فرمایا ویسے ہی ہوا، اس کے دونوں بیٹوں نے طویل عمر پائی۔
محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔